آج تک گزشتہ 40 برسوں میں میری دعوت کا فوکس آپ کی زندگیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق حبی کو زندہ کرنا رہا ہے۔ آج کے بعد اگلے 40 برس کے لیے میں معلوم نہیں فزیکلی آپ کے اندر کب تک رہوں، کب چلا جاؤں، میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، مگر اگلے 40 برس اب تعلق خلقی کا درس دینا چاہتا ہوں، اور تعلق حبی سے آپ کا سفر اگلے مرحلے میں داخل کر رہا ہوں تاکہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے تعلق خلقی قائم ہو جائے۔ آج سے آنورڈ تعلق معنوی کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اور تعلق معنوی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کے اخلاق کے حسنہ میں فنا ہو جائیں، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو جو اسوہ عطا کیا، جو آپ کو اخلاق عطا فرمائے، جو آپ کو آداب عطا فرمائے، جو آپ کو طبیعت اور مزاج عطا کی، انسانی اور بشری سطح پر جو آپ کو احوال عطا کیے، خوش خلقی، خوش مزاجی، خوش طبعی، اعلیٰ خصائل، اعلیٰ برتاؤ، اعلیٰ عادات، اب آج کے بعد ان کا رنگ آپ پر چڑھ جائے اور آپ رفتہ رفتہ اخلاق محمدی میں فنا ہوتے چلے جائیں۔ ہمارے نفوس کی، ہمارے نفسوں کی خرابیاں ہماری طبیعتوں کو خراب کرتی ہیں، ہمارے زندگی کے طور طریقے کو بگاڑتی ہیں۔ اب ان سب بگاڑوں کو ختم کرنے کا وقت ہے۔ اتنا دباؤ انسانی زندگی پر، انسان کے ذہن پر، انسان کی نفسیات پر، انسان کے حالات پر، اس کے مزاج پر ڈال رہے ہیں کہ انسان سے انسانیت ختم ہو رہی ہے۔ طبیعتوں کے اندر سے حلم، بردباری، برداشت ختم ہو چکی ہے۔ عقل دین کی آواز سننے کو تیار نہیں۔ انسان اپنے نفس کا حق ادا کرے، مخلوق کا حق ادا کرے، یا رب کا حق ادا کرے، یہ سمجھ خلل کا شکار ہو گئی، تہو بالا ہو گیا ہے۔ ہر شخص فیل کرتا ہے کہ وہ حالت جنگ میں ہے، ایک فرد وہ حالت جنگ میں ہے، ہر گھرانہ فیل کرتا ہے حالت جنگ میں ہے، معاشرہ فیل کرتا ہے حالت جنگ میں ہے، دنیا فیل کرتی ہے حالت جنگ میں، امن اٹھ گیا ہے۔ اس کے برعکس انتہا پسندی، دہشت گردی فکر میں، سوچ میں اس نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، تو حالات بدل گئے ہیں۔ تباہ کن تبدیلیوں نے انسانی زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ان حالات میں اب ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم زندگی کا اگلا جو راستہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی رات، اس کا تعین کریں۔ اور میں جو اگلا راستہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ محمدی اخلاقیات کا راستہ ہے۔ یہ عمل تجدید ہے۔ جب دین کی قدریں مٹ رہی ہوں، اس وقت انسان صرف اپنے آپ کو، اپنی نیکی اور صلاح کو محفوظ رکھ لے، اپنی زندگی میں خیر کو محفوظ رکھ لے، اور دوسرے آگ میں جلتے رہیں اور گناہ کے سیلاب میں تباہ ہوتے رہیں، غرق ہوتے رہیں، تو ایسا شخص کامل مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ اسے جہاں اپنی مسلمانی بچانی ہے، وہاں اس کو دوسرے کی مسلمانی بچانی ہے۔ جہاں اسے اپنی زندگی میں نیکی اور صلاح کو محفوظ کرنا ہے، وہاں اسے جہاں تک ہو سکے دوسرے کی زندگی میں نیکی اور صلاح کو محفوظ رکھنا ہے۔ جیسے اسے اپنے آپ کو خیر پر قائم رکھنا ہے، اسی طرح دوسرے کو خیر پر قائم رکھنے کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ اس وقت، اس زمانے میں آپ میں سے ہر ایک شخص کو داعی اور ہر بہن بیٹی کو داعیہ بننا ہے۔ دعوت صرف ایک جماعت اور ایک طبقے پر منحصر نہیں ہوگی، ہر شخص داعی ہے۔ اس فریضے کو زندہ کرنا ہے۔ ہر ایک شخص پر ایک خاص دائرے تک دعوت فرض ہو گئی ہے، جہاں تک اس کا انفلوئنس ہے، جہاں تک وہ آواز پہنچا سکتا ہے۔ یہ عمل تجدید ہے جس کو ہر فرد نے اس کا حصہ بن کے اس کو جاری کرنا ہے، اور اس کا منہاج 4 طریقوں پر ہوگا۔ الدعوت بالقرآن،
دوسرا التربیہ بالخلق، تیسرا الترسیخ بالعلم، اور چوتھا الاصلاح بالحدیث والسنہ۔ دعوت قرآن کے ذریعے دیں، لوگوں اپنی زندگیوں کو، اپنے علم کو، مطالعہ کو ہر روز کو قرآن سے جوڑ لیں، تربیت کریں اخلاق کے ساتھ، خوش خلقی کے ساتھ، دھیمے پن کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اخلاق محمدی کے ساتھ، خواہ اولاد کی تربیت ہے، خواہ طلبہ ہیں، خواہ بھائی بہن ہیں، خواہ سوسائٹی کے لوگ ہیں، خواہ آپ کے سامعین ہیں۔ رسوخ پیدا کریں اپنے فکر اور دعوت میں علم کے ساتھ، اور اصلاح پیدا کریں اپنی زندگیوں میں اور معاشرے میں حدیث اور سنت کے ساتھ۔ یہ عمل تجدید کا منہاج ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگلی زندگی آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق معنوی میں جڑ جائیں، یعنی آپ کے اخلاق محمدی میں فنا ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ شخص جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا اور جو شخص میری مجلس میں سب سے زیادہ قریب بیٹھے گا، جسے میری مجلس میں سب سے زیادہ قربت نصیب ہوگی اور میری محبت نصیب ہوگی، وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اخلاق میں سب سے حسین ہوں گے، جن کے اخلاق سب سے جمیل خوبصورت ہوں گے۔ اخلاق کن کے اچھے ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ڈیفائن کیا، تعریف کی، فرمایا اچھے اخلاق والے وہ لوگ ہوں گے الموطؤون اکنافہم، جن کے اکناف یعنی جن کے پہلو لوگوں کی خدمت کے لیے تواضع کے ساتھ بچھے ہوئے ہوں گے۔ اچھے اخلاق کی تعریف بتا رہا ہوں، جن میں کبر نہیں ہوگا، جن میں عجب نہیں ہوگا، جن میں خود پسندی نہیں ہوگی، نفس پرستی نہیں ہوگی، تکبر نہیں ہوگا، دوسرے کے لیے حقارت نہیں ہوگی، تنگ نظری نہیں ہوگی، بلکہ ان کے پہلو بچھے رہیں گے تواضع اور انکساری میں، دوسروں کی خدمت کے لیے، دوسرے کی بھلائی کے لیے، دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے، دوسروں کی تکلیف دور کرنے کے لیے، دوسروں کو خیر بہم پہنچانے کے لیے بچھے رہیں گے، جن کے پہلو الموطؤون اکنافہم۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اس کی مزید تعریف کی اور وضاحت فرمایا یہ بچھے پہلوؤں والے لوگ کون ہوں گے؟ الذین یألفون، جو خلق خدا سے محبت کریں گے، الفت رکھیں گے، ویؤلفون، اور ان کی طبیعت اور مزاج اتنی نرم، لطیف، محبت اور چاہت سے بھری ہوئی ہوگی کہ لوگ بھی ان سے محبت کریں گے، وہ محبت کریں گے اور محبت کیے جائیں گے۔ یہ پیمانہ ہے، یہ پیمانہ نہیں ہے کہ آپ یا میں ہم خود کہیں کہ میرے اخلاق بڑے اچھے ہیں، نہیں، پیمانہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت اور ان کی محبت اور ان کی منفعت میں کتنے بچھے ہوئے ہیں، تواضع کتنی ہے، انکساری کتنی ہے۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ آپ کے دل میں لوگوں کی محبت کیا ہے، اور اگر اس پر فیصلہ کرنا ہے، ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ میں تو خلق خدا سے محبت کرتا ہوں، آپ کا دعویٰ قبول نہیں ہے۔ فرمایا وَيُؤْلَفُونَ، دعویٰ نہیں قبول ہوگا، عمل قبول ہوگا۔ پہچان یہ ہے کہ کیا لوگ بھی آپ سے الفت کرتے ہیں؟ کیا لوگ کہتے ہیں کہ یہ متواضع ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خوش خلق ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ طبیعت میں مہربان ہے؟ کیا لوگ کہتے ہیں کہ یہ طبیعت میں بہت نفع بخش ہے؟ لوگ اگر آپ سے الفت کریں تو یہ آپ کے ان سے الفت کرنے کی علامت ہے۔